کہاں سے لائے لسی؟ یہیں سے لایا تھا، یہاں سامنے مدثر بھائی اچھا، لے کے گئے تھے۔ اچھی لسی ہے۔ کئی سارے عاملین جو ہے حاضری لا کر کے جو ہے نا لوگ حاضری لا کر کے جو ہے نا پیشنٹوں کا علاج کرتے ہیں، مریضوں کا۔ تو اس میں حاضری لا کر کے جو علاج کرتے ہیں تو وہ کچھ ایک بچوں کو لے کے گھومتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں کہ جو ہے نا جو بالغ ہو یا پھر نابالغ ہو کسی کے اوپر بھی حاضری لا دیتے ہیں۔ تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ عامل کا کام تو حاضری کو دفع کرنا ہے، جی یعنی کہ حاضری جو ہو رہی ہے اس کو روکنا ہے، جی یا اس کے جسم میں جو آسیب حاضر ہے جی اس کا اخراج کرنا، جی اس کا خروج کرنا، جی کرانا، یہ عامل کا کام ہے۔ جی نہ کہ اس پر جو ہے وہ شیاطین کی حاضری کرانا، جی جنات کی حاضری کرانا۔ جی تو عامل کو چاہیے کہ وہ اخراج والا عمل کرے، جی کہ اس کے جسم سے آسیب نکل جائے، شیطان نکل جائے، بدروح کا اثر ختم ہو جائے، جی حمزات دفع ہو جائے، جی یہ کرنا چاہیے۔ حاضری علاج نہیں ہے، جی سمجھے نا؟ جی حاضری کوئی علاج نہیں ہے۔ جی حاضری سے بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات جی مسائل بڑھ جاتے ہیں بجائے حل ہونے کے۔ جی تو حاضری نہیں، اب حاضری آ رہی ہے تو عامل کے پاس مریض کو تو لاتے ہی اس لیے کہ اس کے اوپر حاضری آ رہی جی ہے نا؟ جی تو عامل کا کام ہے اس حاضری کو روکنا جی اور کچھ ایسا بندوبست کرنا کہ اس کے اوپر حاضری نہ ہو، شیاطین، آسیب، جنات غلبہ نہ کریں۔ جی بس یہی ہے۔ اب اس سلسلے میں جو بھی تدابیر ہے اپنے اپنے طریقے پر جو کی جاتی ہیں جی وہ کریں۔ اور کچھ مریضوں کو جو ہے حاضری نہیں آتی ہے، تو عامل کے پاس جب جاتے ہیں تو جو ہے نا اس کو پھر حاضری لاتے ہیں عامل حضرات، اس کے بعد پھر جو ہے نا ان کا علاج وغیرہ کا معاملہ جو ہوتا ہاں، ہے۔ آسیب کے علاج میں یہ بہت مشہور ہے، جیسے جی ایک اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک روایتی طریقہ بر جی صغیر میں جی جو ہے ایک ہے، اور اکثر عاملوں کا یہ معمول ہے جی یا رہا ہے۔ لیکن ہم جب اپنے مشائخ کے طریقہ علاج کو دیکھتے ہیں جی اور باقاعدہ جو معتبر کتابوں میں جو علاج کے طریقے وغیرہ درج ہے، اس وہاں پہ کہیں پر اس طریقے سے باقاعدہ حاضری لا کر کے، اور یہ ایسا مطلب کہ اتنا تکلف اور اس طریقے سے کہیں بیان نہیں ہے، اور نہ ہی ہم نے کسی بڑے مشائخ سے اس قسم کی کوئی باتیں سنی ہیں۔ جی ہاں، ہوتا ہے بعض دفعہ کہ کچھ اس میں نفسیاتی معاملہ بھی ہے، تو اس میں تمیز کرنا بہت مشکل ہے، جی سمجھے نا؟ جی اب مان لیں ایک پیر صاحب ہیں یا عامل ہیں، ان کا اپنا ایک حلقہ لگا ہوا ہے، کافی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسرے مریضہ بھی ہے جن کے اوپر حاضریاں آئی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ جی تو کچھ دیکھ کر کے بھی جو ہے نا ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے دوسرے مریضوں میں۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ جو مریض یا مریضہ ہوتا ہے جی اس کو بھی اس کے لاشعور میں، سب کانشیس مائنڈ میں یہ جی بات کہیں نہ کہیں ہوتی ہے کہ جی جو ہے وہ عامل صاحب کچھ پڑھیں گے تو چیزیں حاضر ہو جائیں گی۔ جی پھر گھر کے افراد خانہ بھی یہ سب باتیں کرتے رہتے ہیں، جی ٹھیک ہے؟ تو اب وہاں پہ وہ ایک صورت جیسے حاضری کسی صورت بن جاتی ہے۔ تو اس میں عامل جو ناپختہ کار، تجربہ کار زیادہ نہیں ہیں، جی ایسے عاملوں کا، اور پھر ایسے عاملوں کا جو آپ مطلب کہ از خود پختہ کار بنتے ہیں یا حاضری وغیرہ سے ہی علاج کرتے ہیں، جی تو ان تمام لوگوں کا جو ہے نا یہ تمیز کرنا کہ یہ حاضری اس کے اوپر واقعتاً حاضری ہے یا یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، بہت دشوار ہوتا ہے، کیونکہ جی عاملین یہ چاہتے ہی ہیں بعض جی کہ وہ اس پہ دم کرے، وہ حاضری ہو اور وہ کچھ اول فول بکنے لگے، کچھ خبریں دیں تو دیگر لوگ متاثر ہوں، جی جی سمجھے نا؟ جی تو یہ اس کو ایک بزرگی کے اظہار کا ایک ذریعہ بناتے ہیں، جی لیکن اس میں کوئی بزرگی کی بات نہیں ہے، جی کچھ بھی نہیں ہے۔ بزرگی تو یہ ہے کہ مرض کو دفع کر دو، آسیب کو دفع کر دو۔
جی آصف کو بلانا کوئی بزرگی تھوڑی ہے، جی آصف کو بھگانا بزرگی ہے۔ بالکل تو کوشش اب یہ ہے کہ جو حاضری کا مسئلہ ہے نا، جی اس میں عامل کو کل ملا کر کے میری باتوں کا لب لباب، یعنی کہ بہت تفصیل ہے اس میں، جی ہر ایک بات کو پکڑ پکڑ کے اس کو ڈیٹیل میں سمجھائیں گے، پھر جا کر کے ایک نتیجے کے طور پر ایک بات کہیں گے، تو اس کے لیے بہت وقت چاہیے۔ جی لیکن ابھی مختصر میں ایک میری اس بات، ان تمام باتوں کا لب لباب یہ ہے کہ عامل جو علاج کرے آصف وغیرہ کا، تو اس میں تکلف سے اپنے دل میں جو ہے یا خیال میں مریض پر حاضری لانے کا نہ سوچے، جی ٹھیک ہے نا۔ بعض دفعہ عامل کی توجہ پختہ ہوتی ہے تو اس کے توجہ سے بھی اس قسم کی حاضریاں ہو جاتی ہیں، جی ٹھیک ہے، تو اس کا کیا فائدہ، کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ جی اور کیا چیزیں حاضر ہو رہی ہے، کتنی اس کے افواج ہے، کتنی طاقت ہے، عامل ان سب چیزوں سے بالکل بے خبر نابلد ہوتا جی ہے نا۔ جی تو جو یہ آتشی قوم ہے، اس کے افراد بہت زیادہ ہیں، ان کی قوتیں بہت زیادہ ہیں، تو ان سے خواہ مخواہ کا لوہا لینا اور پھر اس مریضہ پر جو ہے ایک ایڈیشنل ایک بوجھ لاد دینا، وہ تو ویسے ہی بے حال ہو رہی ہے، اس کے اوپر حاضری کر کے اور مزید یہ شر کے دروازے کھول دینا جی ہے نا، شیاطین کے لیے ایک پھاٹک کھول دینا کہ سب آ جاؤ، اس میں داخل ہو جاؤ، او ضرور۔ تو یہ میرے خیال سے یہ علاج کا یہ طریقہ درست نہیں ہے جی اور سائنٹیفک بھی نہیں ہے، شریعت کو مطلوب بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے جو ایک آصف زدہ پر سیوہ سے آیات پڑھ کر کے دم کیا، جی اس بے کے شک بعد فرمایا کہ اخرج عدو اللہ، کہ سبحان اللہ اللہ کے دشمن نکل جا، نکل جا یا فرمایا کہ داخل ہو جا، حاضر ہو جا، اخرج نکل جا احضروا فرمایا یا اخرج فرمایا، جی حضور نہیں فرمایا نا، جی بالکل اخرج۔ جی اگر حضور سے کچھ علاج ہوتا تو اس کو حضور کر کے پھر اس سے قول و قرار کرتے، اس کو قید کرتے وغیرہ وغیرہ، جی کچھ نہیں، بس اخرج نکل جا، جی جہنم میں جا نکل کے، اس کو کیا فرق پڑتا ہے، جی مریضہ کو چھوڑ دے، جی اخرج۔ سبحان اللہ بے شک تو آپ دیکھیں تو حدیث میں سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے جو علاج بتایا، اخرج، جی بس یہ مسلمہ ہے آپ کے اس سوال کا، کہ جی جواب کا میرا جو جواب ہے جی وہ یہی ہے کہ علاج اخرج میں ہے، حضور میں نہیں ہے نہیں ہے، بس یہی ہے۔ جی اے میرے اللہ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم، الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم، الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم، الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم، الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم، الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد
صلى عليه وسلم. الله رب محمد صلى عليه وسلم. نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. الله رب محمد صلى عليه وسلم. نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. الله رب محمد صلى عليه وسلم. نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. الله رب محمد صلى عليه وسلم. نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. الله رب محمد صلى عليه وسلم. نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. الله رب محمد صلى عليه وسلم. نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. الله رب محمد صلى عليه وسلم. نحن عباد محمد صلى عليه وسلم.